شیخ محقق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ عبادت سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ درود و سلام ایسی عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی، مالک جسے رد نہیں کرتا، ہر حال میں جیسے بھی پڑھا جائے، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، سو کے پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، جس انداز میں مرضی پڑھو، جس سیغے سے مرضی پڑھو، جس لہجے میں مرضی پڑھو، جس انداز میں مرضی پڑھو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول ہی قبول فرماتا ہے۔ باب گرامی القدر، زندگی میں ہر مسلمان پر ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ ایک بار پڑھنا جی، در زمانوں کو ہلانا ہے، آپ نے جلدی جلدی سے آپ نے چلنا ہے، زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے۔ اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو تب سرکار کی ذات پہ درود پڑھنا واجب ہے، اور نماز میں پڑھنا سنت ہے، اور ہر لمحہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور مستحب کی تعریف آگے بھی آپ کو میں نے عرض کی، 12 مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ مستحب کی تعریف یہ ہوتی ہے کرو گے تو ثواب ملے گا، نہ کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا، کرو گے تو ثواب ملے گا۔ ہر لمحہ سرکار کی بارگاہ پہ درود پڑھنا کیا ہے جی؟ مستحب عمل ہے۔ باب گرامی القدر، حضرت مولا علی پاک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پہ 100 مرتبہ درود پڑھے، جب قیامت کے دن وہ آئے گا اس کے ساتھ ایک ایسا نور اللہ اسے عطا کرے گا، ایک ایسا نور ہوگا اگر اس نور کو ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ ساری مخلوق کو بھی کافی ہو جائے گا۔ میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابن عباس آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جو بندہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آگے میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، فرمایا کہ بخیل وہ بندہ ہے، ہم تو کہتے ہیں بخیل کیسے کہتے ہیں جو کسی کو کچھ دے نہ وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، جو خرچہ نہ کرے وہ کنجوس ہے۔ سرکار کس کو بخیل ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام فرماتے ہیں بخیل اس بندے کو کہا جاتا ہے، وہ بندہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ بندہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ آگے میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حضور کے پیارے صحابی ہیں، ایک دن سرکار کی بارگاہ میں آئے، محبت سے آواز ہے آئے تو دیکھا کہ سرکار بڑے خوش ہیں، بڑے سرکار کا چہرہ مبارک سرکار کا کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آقا جی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آقا جی آج خوشی کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں، خوشی کی وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ ابھی میرے پاس فرشتوں کا امام جبریل آیا ہے، ابھی جبریل میرے پاس آیا اور جبریل نے آ کے مجھے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ محبت سے آواز ہے سبحان اللہ کی، اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اور یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی آپ کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا، آپ کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دے گا۔ باب گرامی القدر حضرت ام المومنین میری آپ کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ہم مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ 3 شخص میری زیارت سے محروم ہوں گے۔ کتنے شخص جی؟ اونچی آواز ہے، کتنے شخص جی؟ فرمایا کہ 3 شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 کون کون سے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمبر 1 اپنے والدین کا نافرمان میری زیارت سے محروم رہے گا، نمبر 2 میری سنت کا تارک، میری سنت کا قتل کرنے والا میری زیارت سے محروم رہے گا،
نمبر 3 سرکار نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ بندہ میری ذات پہ درود نہ پڑھے وہ شخص میری زیارت سے محروم رہے گا۔ فرمایا کہ ان 3 شخصوں کو میری زیارت اللہ عطا نہیں کرے گا، میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ باب گرامی القدر میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، مسجد میں آئے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت میری ذات پہ سلام بھیجا کرے، السلام علیکہ ایھا النبی، سرکار کی ذات پہ سلام بھیجا کرے، اور ساتھ یوں کہا کرے اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور فرمایا جب بندہ کوئی مسجد سے نکلے، مسجد سے نکلتے وقت پھر میری ذات پہ سلام بھیجا کرے اور یہ دعا مانگا کرے یا اللہ میرے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ باب گرامی القدر یہ آقا حضور سید کونین علیہ السلام کی ذات اطہر پہ درود و سلام پڑھنا یہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پہ درود بھیجتا ہے ایک فرشتہ اسے لے کے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہاں سے مالک کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے کے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا، اور آقا حضور فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بندے کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں ایک روایت سماعت کیجیے، زاد السعید میں موجود ہے، مواہب الدنیا میں موجود ہے، فضائل اعمال میں مولانا زکریا صاحب نے صفحہ نمبر 744 کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر لگا ہوگا، ایک بندے کی نیکیاں کم پڑ جائے گی، اس کی نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، اس کی نیکیوں والا پلڑا کم ہو جائے گا، بدیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا چلو اس کو جہنم میں جا کے پھینک دو، فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے گھسیٹ کے، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر آواز لگا کے کہیں گے اے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے آپ کے امتی کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام فرشتوں کو روکیں گے، فرشتوں رک جاؤ، کہ کس وجہ سے لے کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس کی نیکیاں بدیاں ہم نے تولیں، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، بدیاں زیادہ ہو گئیں، اللہ کا آرڈر آ گیا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ آقا فرمائیں گے فرشتوں چلو دوبارہ اس کے نامہ اعمال تولے جائیں، دوبارہ اس کے نامہ اعمال تولے جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام کے جب کا حکم آ جائے گا اللہ فرمائے گا فرشتوں جیسا میرا محبوب کہتا ہے میرے محبوب کی بات کو مانا جائے، میرے محبوب کا احترام کیا جائے۔ آقا حضور کے فرمان کے مطابق فرشتے دوبارہ اس بندے کو نامہ اعمال والے پلڑے پہ لے آئیں گے۔ جب نامہ اعمال تلنے لگے گا نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، پھر نیکیوں والا پلڑا کم بدیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب یہ منظر ہوگا تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جیب مبارک سے ایک سفید رنگ کے کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اس بندے کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھنے کی دیر ہوگی اللہ اس کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے گا، آرڈر آئے گا چلو اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب وہ جنت کا آرڈر آ جائے گا جنت میں جانے لگے گا، وہ پیچھے مڑ کے سرکار کے بددعا کے مکھڑے کو دیکھے گا، عرض کرے گا آپ کون ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے؟ اتنا پریشانی کا وقت تھا، مشکل وقت تھا، آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، آپ کون شخصیت ہیں؟ آقا فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں، میں تیرا نبی محمد ہوں۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے کاغذ کا ٹکڑا میرے نامہ مال والے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا آقا یہ کیا چیز ہے جس سے میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، میری نیکیاں بھاری ہو گئی ہیں؟ آقا حضور فرمائیں گے اے میرے غلام، اے میرے چاہنے والے، اے میرے ساتھ پیار کرنے والے، یہ وہ درود و سلام ہے جو دنیا میں تو میری ذات پہ پڑھا کرتا تھا۔ باب گرامی دیکھیے نا کہ میدان معاشر کی ذلت سے بھی اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ آقا حضور کی ذات پہ درود پڑھنا رسوائی سے بچاتا ہے، نیکیوں والے پلڑے بھی بھاری ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ درود پڑھنے سے خوش بھی ہوتا ہے، مالک راضی بھی ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کیس آ گیا، ایک صحابی کا مدعی نے دعویٰ کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس غلام نے چوری کی ہے، اونٹ چوری کیا ہے۔ مدعی نے دعویٰ بھی کر دیا اور 2 گواہ بھی لے کے آ گیا۔
جب شریعت میں دو گواہ آ جائیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے. دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. دو گواہ بھی آگے، مدعی نے دعویٰ بھی کر دیا، مدعی بھی موجود ہے، گواہ بھی موجود ہے، جس صحابی پہ الزام لگا وہ بھی موجود ہے. میرے اور آپ کے آقا فیصلہ فرمانے ہی والے تھے. تو اس غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی فیصلہ نہ فرمائیے، میری ایک عرض ہے. آقا حضور نے فرمایا غلام بول کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ جس اونٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس اونٹ کو میں نے چوری کیا ہے، یا رسول اللہ ذرا اس اونٹ کو بلا کے پوچھ تو لیجئے کہ میں نے اسے چوری کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. توجہ ہے جی آپ کی، میں نے چوری کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آقا حضور نے ارشاد فرمایا جو اونٹ کو لایا جائے. اونٹ سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. اب میرے آقا جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، میرے آقا پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، میرے آقا پتھروں کی بولیاں سمجھنے والے، میرے آقا درندوں کی بولیاں سمجھنے والے. جب اونٹ آ گیا میرے آقا حضور کی بارگاہ میں، سرکار نے فرمایا اے اونٹ یہ بتا من انا، میں کون ہوں؟ پہلا سوال سرکار نے کیا، اونٹ بتا من انا، بولیے میں کون ہوں؟ تو اونٹ نے عرض کیا انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین. آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبیوں کے خاتم ہیں. دوسرا سوال میرے آقا حضور نے کیا، فرمایا اونٹ یہ بتا میرے اس غلام نے تجھے چوری کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اونٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے غلام پہ جھوٹا الزام لگا ہے. آقا آپ کے غلام نے مجھے چوری نہیں کیا ہے، جھوٹ بولا، مدعی نے بھی جھوٹ بولا ہے، گواہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب یہ معاملہ طے ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، میرے آقا حضور کے غلام سزا سے بچ گئے، وہ ذلت اور رسوائی سے بچ گئے. تو بعد میں سرکار نے بلایا، سرکار نے فرمایا غلام بول کون سا ایسا کام کرتا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ آج اللہ نے تجھے ذلت سے بچا لیا ہے، آج تجھے سزا سے تو بچ گیا ہے. اونٹ نے تیری گواہی دے دی ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ اور تو اتنا اچھا عمل کوئی نہیں کرتا، اور تو اتنے لمبے چوڑے اعمال کوئی نہیں ہے. آقا ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور باوضو رہ کے آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا غلام آج درود و سلام نے تجھے ذلت سے بچا لیا ہے. باب گرامی القدر میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود بھیجا کرو. آج جمعہ شریف کا دن ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی عظیم گھڑیاں، بڑی عظیم ساعتیں ہیں. فرمایا کہ جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ ایسا برکت والا دن ہے کہ فوراً درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. عرض کیا آقا، اب حضرت ابو دردہ کو سرکار فرما رہے ہیں، حضرت ابو دردہ آگے سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ایسا کیا کریں گے؟ آقا یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، جب آپ وصال فرما جائیں گے کیا آپ کے وصال کے بعد بھی یہ معاملہ چلے گا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے فضائل اعمال کے اندر صفحہ نمبر 761 کے اندر مولانا زکریا صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے. آقا کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ایسا عمل کیا کریں؟ تو آقا حضور نے فرمایا نعم، ہاں ابو دردہ میرے وصال کے بعد بھی یہی عمل جاری رہے گا. اس لیے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. آقا حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ نے زمین پہ مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائے، نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو قبروں میں رزق بھی عطا فرماتا ہے. یہ مٹی کھاتی ہے ہم جیسے لوگوں کو، اللہ کے نبیوں کو مٹی احترام کرتی ہے، ان کا نبی مٹی ادب کرتی ہے. یار نبی تو دور کی بات ہے، نبی تو ورال ورا شانوں والے ہیں، صحابی تو ورال ورا شانوں والے ہیں، اہل بیت تو ورال ورا شانوں والے ہیں. جو میرے آقا کا سچا عاشق ہو اس کو بھی مٹی کچھ نہیں کہتی ہے. مچل کے بولیے سبحان اللہ. تو اسی لیے کسی عاشق نے کہا تھا نا، کسی شاعر نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ زمین میلے نہیں ہوتی زمن میلا. ہر بندہ مچل کے بولے زمین میلے نہیں ہوتی زمن میلا، زمین میلے نہیں ہوتے زمن میلا
نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ غلام بن کے بولیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ جو میرے آقا کا غلام ہوتا ہے مٹی اس کا بھی احترام کرتی ہے، قبر اس کا بھی احترام کرتی ہے۔ باب گرامی القدر بڑھ چڑھ کے مسجد شریف کے ساتھ تعاون فرمایا کریں۔ مسجد کا بجلی کا بل تقریباً 21,000 سے اوپر آیا ہوا ہے۔ تمامی باپ بڑھ چڑھ کے اپنی حلال کمائیوں میں سے مسجد کے ساتھ تعاون فرمایا کریں۔ اللہ تمامی احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ صدا لگنی چاہیے محمد کے غلاموں کا کفن میلا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلاموں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، میرے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والوں، مچل کے بولے کو روایت آئے گی جی، مچل کے بعد ہے سبحان اللہ کی۔ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضرت مولا علی بھی راوی ہیں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بھی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شہر سے باہر نکلے، ہم سرکار کے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، حضرت جناب عمر بھی ساتھ ہیں، میرے آقا کے صحابہ ساتھ ہیں۔ سرکار مدینہ شہر سے باہر نکلے، خیرامہ 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 میرے آقا چلتے جا رہے ہیں، خیرامہ خیرامہ میرے آقا چلتے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے شہر کا ایریا ختم ہو گیا، آگے پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا، پہاڑیاں شروع ہو گئیں۔ اب پہاڑیوں کے درمیان سے میرے آپ کے آقا گزرنے لگے، اتنے میں آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی آپ پہ سلام ہو۔ میرے آقا سید کونین کے غلام مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا جی یہاں سے سلام کی آوازیں تو آ رہی ہیں، سلام کی آواز تو آ رہی ہے، آقا یہاں پہ نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی بندے کی ذات ہے، آقا آپ کی ذات پہ سلام کون پڑھ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام علی، اے میرے غلام ابو بکر، اگر اپنے نبی پہ سلام پڑھنے والے کو دیکھنا چاہتے ہو، جی آقا دیکھنا چاہتے ہیں، آقا حضور نے فرمایا غلاموں وہ سامنے پہاڑی دیکھ رہے ہو، جی آقا دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑ پہ وہ پتھر دیکھ رہے ہو، جی آقا دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا سید کونین نے فرمایا غلاموں وہ پہاڑی پہ جو پتھر تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ پتھر پیار میں آ کے تمہارے نبی پہ سلام پڑھ رہا ہے۔ جب میرے آقا کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اتنا سنا، وہ پتھر سرکار پہ سلام پڑھ رہا ہے، آپ دوڑے گئے، جا کے پتھر کو سینے سے لگا لیا، پتھر کو چوم لیا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا اے صدیق اکبر، پتھر کوئی چومنے والی شے ہے، پتھر کوئی سینے سے لگانے والی چیز ہے، پتھروں کو سینے سے کون لگاتا ہے، پتھروں کو کون چومتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا ہاں پتھر سینے سے لگانے والی شے نہیں ہوتی ہے، پتھر چومنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ سوال کرنے والے یہ کوئی عام پتھر نہیں تھا، یہ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنے والا پتھر تھا، یہ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنے والا پتھر تھا۔ پتہ چلا میرے نبی کے صحابہ اس سے پیار کرتے ہیں جو میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ محمد کے غلاموں کا جو میرے آقا رحمت کونین سے پیار کرنے والا، میرے نبی کی محبت دل میں بسانے والا ہوتا ہے، اس کا کفن بھی کبھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ اس سے پیار کرتے ہیں جو میرے آقا پہ بولیے درود و سلام پڑھتا ہے۔ اگلی روایت سماعت کیجئے جی۔
یہ بڑی مشہور روایت ہے اور بارہا مرتبہ محافل میں جمعہ شریف کے اجتماعات میں عرض کر چکا ہوں. یہ محبت والی اتنی ہے کہ بار بار بیان کرنے سے مجھے خود کو بڑی چس آتی ہے اور سننے سے بھی بڑا سکون ملتا ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام میں غزوے پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. رستے میں ایک جگہ سرکار پہنچے، صحابہ کبار کا پورا ایک قافلہ سرکار کے ساتھ ہے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں. ایک جگہ پہنچے سرکار تو سرکار نے فرمایا صحابہ یہاں پڑاؤ کرنا ہے، جس نے کھانا کھانا ہے وہ کھا لے، آگے جا کے پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے کسی کو، ہم نے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، جس نے کھانا کھانا ہے جو پاس ہے کھا لو. پڑاؤ ہو گیا، سواریاں رک گئیں، صحابہ کرام نے سامان کھولا. اب سارے صحابہ کے پاس روٹیاں موجود تھیں پر سالن موجود نہیں تھا. عرض کیا یا رسول اللہ روٹیاں ہیں، سالن نہیں ہے، سرکہ نہیں ہے، کوئی شے ہمارے پاس نہیں ہے، کس کے ساتھ کھائیں؟ تو اتنے میں جب صحابہ نے عرض کیا نا، ایک شہد کی مکھی سرکار کے قریب آ کے چکر لگانے لگی. سبحان اللہ، مچل کے آواز ہے سبحان اللہ کی، چکر لگانے لگی. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مکھی کیا کرنے آئی ہے؟ تو سرکار نے کہ صحابہ تم نے کہا نا ہمارے پاس سالن نہیں ہے، تو یہ مکھی آ کے مجھے عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ آپ کے غلاموں نے کھانا کھانا ہے، ان کے پاس سالن موجود نہیں ہے. یا رسول اللہ یہاں پاس میں میرا چھتا ہے، پاس میں میرا گھر ہے، آقا اپنے کسی غلام کو بھیجیں میرے گھر سے جا کے چھتے سے جا کے شہد نکال کے لے آئے تاکہ آپ کے غلام کھانا کھا سکیں. میرے آقا حضور نے مولا علی پاک کو فرمایا علی جی یا رسول اللہ جاؤ اس مکھی کے ساتھ جا کے اس کے چھتے سے شہد نکال کے لاؤ. بڑی قابل توجہ روایت ہے جی، بڑی محبت کی روایت ہے. ذرا دلوں کی اپنی تختی کو حاضر کر کے دلوں کی تختی پہ جملہ نوٹ فرمائیے گا اور دل کے کانوں سے بات کو سماعت فرمائیے گا. مولا علی کو سرکار نے بھیجا، آگے آگے شہد کی مکھی، پیچھے پیچھے مولا علی. سبحان اللہ، ہر بندے کی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی. مولا علی کے شہد نکالا، واپس لے آئے. جب شہد آ گیا سرکار نے بانٹ کے سارے صحابہ کو دے دیا. اب صحابہ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر مکھی سرکار کی بارگاہ میں آ گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے تو آئی تھی، ہمارے پاس سالن نہیں تھا، ہمارے سالن کا انتظام، کھانے کا انتظام کرنے آئی تھی. آقا اب کیا کرنے آئی ہے؟ توجہ ہے جی، آقا اب کیا کرنے آئی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مکھی سے میں نے 2 سوال کیے تھے، مکھی میرے سوالوں کا جواب دینے آئی ہے. میرے آقا ہر شے کی بولیاں سمجھنے والے. یا رسول اللہ آپ نے مکھی سے کیا سوال کیے تھے اور مکھی کیا جواب دے رہی ہے؟ میرے آقا حضور نے فرمایا کہ صحابہ میں نے پہلا سوال اس سے کیا تھا، یا مکھی یہ بتا یہ شہد بنتا کیسے ہے؟ توجہ ہے جی آپ کی، توجہ رکھیں گے تو بڑا سکون آپ کو انشاءاللہ آئے گا. شہد بنتا کیسے ہے؟ تو مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم باغوں میں جاتی ہیں، پھولوں کے رس چوس کے آتی ہیں، اس کا شہد بنتا ہے. تو میں نے دوسرا سوال کر دیا اے مکھی وہ شہد تو کڑوا ہوتا ہے، وہ رس تو کڑوا ہوتا ہے اور شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، شفا والا ہوتا ہے، شہد تو بڑا مزے کا ہوتا ہے، رس کڑوا شہد میٹھا، یہ کیسے میٹھا ہو جاتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اب دوسرے سوال کا جواب مکھی دے رہی ہے یا رسول اللہ ہم جب اپنے چھتے سے نکلتی ہیں رس چوسنے کے لیے باغوں کی طرف جاتی ہیں، پھولوں کی طرف جاتی ہیں، ہمارا پورا قافلہ ہوتا ہے، ہم قافلے کی شکل میں جاتی ہیں، ہمارے قافلے کے آگے آگے ہماری ملکہ ہماری سردارہ ہوتی ہے، جب باغ میں پہنچتی ہیں رس چوس لیتی ہیں، رس چوس کے واپسی کا ارادہ کرتی ہیں. توجہ ہے جی آپ کی. اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہم جب واپسی کا ارادہ کرتی ہیں باغ سے نکلنے لگتی ہیں آقا ہماری ملکہ ہمارے آگے آ جاتی ہیں، ہماری سردارہ ہماری ملکہ آ کے ہمیں کہتی ہیں وہ شہد کی مکھیو ہم نے رس تو چوس لیا ہے، رس تو کڑوائے ہم نے چوس تو لیا ہے، اب یہاں سے چھتے میں لے کے جانا ہے. پورے رستے میں ہماری ملکہ کہتی ہیں او شہد کی مکھیو آگے آگے میں سرکار کی ذات پہ درود پڑھوں گی، پیچھے پیچھے تم ساری درود پڑھتی آنا. عرض کیا یا رسول اللہ باغ سے لے کے اپنے گھر تک ہم آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہیں، آپ کی ذات پہ درود پڑھتے پڑھتے آتی ہیں. آقا جی درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کڑوے رس کو میٹھا فرما دیتا ہے. باب گرامی اندازہ فرمائیے کہ شہد کی مکھی بڑے درود
اللہ کڑوے رس کو میٹھا کر دے۔ اگر غلام پڑھے درود، اگر غلام پڑھے درود، اللہ اس کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کتنی شانیں عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ ذرا ایک جملہ پڑھیں، میں آخری روایت پیش کرنے لگا ہوں، پھر طبیعت مان رہی ہے آپ کی؟ طبیعت مان رہی ہے آپ کی؟ ایک جملہ پڑھیے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ۔ ایک وقت کے امام گزرے ہیں الشیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں۔ آپ ایک دن ایک سفر پہ جا رہے ہیں، رستے میں نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں مل رہا، دیکھا ایک کنواں نظر آپ کو آیا، پر کنویں میں نہ رسی ہے نہ ڈول ہے۔ یہ جو بزرگ احباب ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، پہلے دوروں میں جب ڈول کے ساتھ پانی نکال کے، اب بھی دیہاتوں میں ہے، وضو کرنے کے لیے پینے کے لیے لوگ نکالتے تھے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے۔ اب سلیمان محمد بن سلیمان الجزولی آپ بڑے پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں وہاں پہ کہ نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، نماز فوت ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اور وضو بھی میں نے کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ محمد بن سلیمان الجزولی، امام جزولی فرماتے ہیں کنویں کے بالکل ساتھ ایک کچا مکان تھا، اس مکان کی چھت پہ چھوٹی ننھی سی عمر کی ایک بچی کھیل رہی ہے، خاص توجہ فرمائیے گا جی، بچی کھیل رہی ہے۔ جب بچی کھیل رہی ہے، بچی مجھے دیکھ رہی ہے، میری پریشانی بھی دیکھ رہی ہے۔ جب نماز فوت ہونے کا وقت قریب ہوا تو بچی نے آ کے چھت کے کنارے پہ آ کے پوچھا کہ چچا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا بیٹی نماز کا وقت جا رہا ہے، میں نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور کنویں میں نہ رسی ہے نہ ڈول ہے کہ پانی نکال کے وضو کر سکوں۔ تو اس نے کہا چچا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد بن سلیمان الجزولی۔ کہا چچا آپ کا نام تو بڑا میں نے سنا ہوا ہے، آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ کا تو بہت بڑا شہرہ ہے، آپ کی تو شہرت ہے زمانے میں، تو چچا آپ بھی پریشان کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا کیا کروں، رسی ہوگی ڈول ہوگا تو کنویں سے پانی نکالوں گا، وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ بچی مسکرا پڑی، چھوٹی ننھی سی بچی مسکرا پڑی۔ اس نے کہا چچا اس کا مطلب ہے آپ کو پانی نکالنے کا طریقہ نہیں آتا، امام آپ ہیں، عالم آپ ہیں، شعرا آپ کا ہے، پر آپ کو پانی نکالنے کا طریقہ نہیں آتا۔ امام جزولی نے فرمایا بیٹی تیری بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ بچی نے کہا بابا ابھی سمجھاتی ہوں۔ چچا ابھی دیکھیے، وہ بچی چھت کے کنارے پہ آئی، کنارے پہ آ کے بالکل کنویں کے قریب، نیچے کنواں تھا، قریب آ کے بچی نے اوپر سے چھت سے تھوک پھینکا، کنویں کے اندر تھوک پھینکا۔ امام جزولی فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پہلے تھوک پانی میں گیا یا پہلے پانی ابل کے کنویں سے باہر آ گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بچی کا تھوک پھینکنا، کنواں ابلا، پانی ابل کے کنویں کناروں سے باہر۔ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا کہ جو کام میں نہ کر سکا وہ ننھی سی بچی نے کر دیا ہے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ، محبت رکھ کے جملہ سنیے گا، بچی نے کر دیا۔ امام جزولی علیہ الرحمہ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بچی سے پوچھا اے میری پیاری بیٹی، اے میری لاڈلی بیٹی، یہ بتاؤ تیرا عمل کیا ہے، کون سا ایسا عمل کرتی ہو کہ تیرا اتنا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو نے تھوک پھینکا، پانی کنواں ابل کے پانی باہر آ گیا۔ اس بچی نے جواب دیا چچا اور تو کام کوئی نہیں ہے، میری ماں نے جب مجھے دودھ پلایا ہے سرکار کی ذات پہ درود پڑھا ہے، میرے باپ نے جب مجھے کھانا کھلایا ہے میری ذات پہ درود پڑھا ہے۔ چچا میں کھانا کھاتے، کھیلتے ہوئے، چلتے پھرتے، سہیلیوں میں بیٹھے ہر وقت سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ بابے گرامی لوگا، ننھی سی عمر کی بچی اگر سرکار کی بارگاہ میں ڈوب کے درود پڑھنا شروع کر دے، سرکار کی بارگاہ میں مست ہو کے درود پڑھنا شروع کر دے، اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ تھوک پھینکے تو کنویں کا پانی ابل کے باہر آ جاتا ہے۔ تو امام جزوری نے وہاں کھڑے کھڑے
ایک تحیہ کیا اور اس بچی سے وعدہ کیا، اے بچی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا، درود پاک پہ پوری کتاب لکھوں گا جو پوری دنیا پہ پھیلے گی، پوری دنیا میں لوگ اس کو پڑھیں گے۔ پھر امام جزولی نے اس بچی کے اس عمل کو دیکھ کے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ یہ پوری کتاب درود پاک کی ہے، اور یہ آپ کبھی مارکیٹ جائیں لے کے پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ سکون آئے گا۔ دلائل الخیرات کے نام سے آپ نے پوری کتاب لکھی ہے، اور ایسی کمال کی کتاب لکھی ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے ولیوں، علماء کے وظیفے میں شامل ہے یہ کتاب۔ باب گرامی رکعت، اللہ تعالیٰ ہمیں آقا حضور کی ذات اطہر پہ کثرتوں کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توجہ، میں نے پچھلے جمعے کو بھی اعلان کیا تھا، عرض کی تھی آپ سے کہ مسجد کے اوپر سین کے لیے 6 پنکھوں کا میں نے کہا تھا، وہ بلیک پنکھے جو دیوار کے ساتھ لگنے والے پنکھے ہوتے ہیں وہ چاہیے تھے، تو الحمدللہ 3 پنکھے